بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنا حسین کو دیکھ کر چلے گا۔ اب ہر شخص حسین ابن علی سے اپنی زندگی کو سیدھا کرے گا کہ مولا نے ایسا کہا ہے، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ میرے مولا نے کربلا، مدینہ چھوڑ کے کربلا کو اپنایا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ یہ کاروان جو مدینے سے جا رہا ہے، یہ صاحبان ایمان کا کاروان ہے۔ وعمل الصالحات، عمل صالح کرنے والے، حق والے لوگ، صبر والے لوگ۔ جو ان چار نکات پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہے۔ ایمان، عمل، حق، صبر۔ ان چار مطلبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان چار پیغاموں کو سمجھنے کی مجھے ضرورت ہے، اور پھر زمانہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ عزیزو، چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے۔ ایک قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ قافلہ اس مسافر کا ہے جو مدینہ کا مالک ہے، جو مکے کا مالک ہے، اور مکے مدینہ کا مالک ہی نہیں بلکہ کائنات کا مالک ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی ہے، جنت کا جنہیں سردار قرار دیا ہے۔ جو اشارہ کریں تو لوگ عظمت پا جائیں۔ حسین کسی کو مسکرا کے دیکھیں تو وہ ولی بن جائے، حسین کسی سے ناراض ہو جائیں تو وہ یزید بن جائے۔ اس درجے کی صاحب عظمت ذات، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ہمیں حیات بانٹ رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے۔ جب آپ کربلا جاتے ہیں نا امام حسین کی زیارت کے لیے، تو جا کر آنے کو دل نہیں کرتا۔ نجف سے پھر آ جاتے ہیں ہم واپس، مگر کربلا سے تو دل کرتا یہیں رہ جاؤ۔ میں تو جب کربلا گیا ہوں، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو بار بار لے جائے، تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو۔ زمین پر اللہ نے انسان کو معراج عطا کی ہے کربلا کی صورت میں۔ کربلا کی فضا میں صبر ہے، کربلا کی فضا میں تقوی ہے۔ وہاں جا کے گناہ کا گزر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ٹیڑھے لوگ کربلا جا کر سیدھے ہوتے ہیں، ان کو سوچ ہی نہیں آتی کوئی گناہ کرنے کی، اس لیے کہ حسین نے انہیں بلا لیا ہے۔ اور جو لوگ کربلا کو چھوڑ کر نہیں آتے، کربلا کو لے کے آتے ہیں، پاکستان میں بھی پھر ان کی زندگیوں پہ بڑا خاص اثر رہتا ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، سنیں گے 6 مرتبہ گئے نانا کی قبر پر۔ میرے مولا حسین اپنے نانا کی قبر کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نانا کیسے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ یہ جو بار بار آ رہے تھے نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایت پوری سن لیجئے۔ جب حسین 6ٹھی مرتبہ آئے تو قبر سے آواز آئی، تیرا نانا تیرے ساتھ ہے، حسین مدینہ چھوڑ دو۔ نانا میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ نانا میں مدینہ چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ تو قبر مصطفیٰ سے آواز آئی، حسین تیرا نانا تیرے ساتھ ہے، تو مدینہ چھوڑ کے چلا جا۔ جب بلایا نا عبید اللہ ابن زیاد، بلایا ولید ابن عقبہ نے، وہ گورنر مدینہ تھا، یزید کا خط آیا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو، تو پیغام بھیجا میرے مولا کو۔ حضرت نے حضرت عباس کو بلا کر کہا، عباس دیکھو میں دربار میں جاؤں گا، اندر نہیں آؤ گے تم، مگر جب میری آواز اونچی ہوتا ہوا سنو تو سمجھ لینا کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے، پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم دربار کے اندر آ جاؤ۔ گئے ہیں میرے مولا اندر، تو ولید نے خط پکڑا دیا امام کو، جو یزید کا خط تھا، اس میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو، اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ دو۔ امام نے اسے لپیٹا، رات کی تاریکی تھی، امام نے اسے لپیٹا، واپس دیتے ہوئے فرمایا کل روشنی نکلنے دو، سورج نکلنے دو، سارے مدینے کو جمع کر کے سب کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرو، میں سب کے سامنے جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر امام مڑے تو مروان برابر میں کھڑا تھا، اس نے ولید سے کہا اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔
امام کے کان میں یہ آواز آئی تو امام مڑے، امام نے فرمایا اتقتلنی انتا، ایک طرف اشارہ کیا، دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا، اتقتلنی انتا ام ہوا یبن زرقا، نیلی آنکھوں والی بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ تم میں سے کون ہے جو میرے اوپر تلوار چلائے گا؟ جب امام کی آواز بلند ہوئی تو دربار میں عباس علمدار داخل ہوئے۔ مولا عباس کی تلوار نکلی ہوئی تھی، فرمایا مولا آپ کو کسی نے اذیت پہنچائی ہے؟ ان دونوں میں سے کون ہے جس نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ میرے مولا نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عباس تمہیں کربلا میں جوہر شجاعت دکھانے ہیں۔ میرے مولا نکلے ہیں، دربار سے باہر آئے ہیں، گھر میں مثلا میرے مولا کا اس طرف ہے تو حضرت نے دوسری طرف رخ کیا۔ مطیع امر مولا ہے حضرت عباس، سوال نہیں کر رہے مولا رات کی تاریکی میں کہاں جا رہے ہیں، بیت الشرف تو اس طرف ہے، آپ یہاں کہاں جا رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مولا کی حفاظت میں ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ مولا حسین نے جناب زینب کی گلی کا رخ کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس گلی میں جناب زینب کا گھر تھا اس گلی میں گئے ہیں، دروازے کو دستک دی، ایک کنیز دروازے پر آئی، مولا کو رات کی تاریکی میں کھڑا ہوا دیکھا، فوراً دروازہ کھولا، دوڑتی بھی اندر گئی، آواز دینے لگی آقا زادی حسین آئے۔ جناب زینب اپنے حجرے میں تھیں، باہر آئیں، آگے بڑھ کے بھائی کو سلام کیا، بھائی کا احترام کیا، بھائی کا استقبال کیا، امام کے لیے کرسی کا اہتمام، امام کے بیٹھنے کا انتظام کرنے لگیں۔ امام نے فرمایا زینب ہم بیٹھنے نہیں آئے ہیں، بس تمہیں بتانے آیا مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں تمہیں بتانے آئے؟ اس لیے کہ میرے نانا نے کہا تھا زینب ساتھ جائے گی، میرے نانا رسول نے کہا تھا جب تم مدینہ چھوڑ کے کربلا بساؤ تو زینب ساتھ جائے گی، زینب تیاری کرو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب جناب عبداللہ سے جناب زینب کا عقد ہو رہا تھا تو مولا علی نے یہ نکاح کرتے وقت ضمن عقد ایک شرط لگائی تھی۔ آپ کے ہاں بھی نکاح ناموں میں لکھا ہوتا ہے نا کوئی خاص شرط شرائط، نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کوئی خاص شرائط، یہ شرعی طور پر ضمن عقد شرط لگانا جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو مولا علی نے ایک شرط لگائی تھی، لکھو زینب اور عبداللہ کی شادی میں کہ جب بھی حسین جائے تو زینب کو عبداللہ روکیں گے نہیں، اس لیے کہ حسین کی قربانی بغیر زینب کے مکمل نہیں ہوتی۔ جسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے، ایک حدیث عشق کو زینب نے لکھا ہے، یہ دو حدیثیں دو واقعات جمع ہوتے ہیں تو کربلا بنتی ہے۔ فرمایا زینب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ عزاداروں میں آپ رونے والوں سے صرف تاریخ کے ایک صفحے کی طرف توجہ چاہوں گا۔ جناب زینب کبریٰ 3 سال کی تھی، نبی کو جتنا پیار حسین سے تھا اتنا ہی پیار زینب سے بھی تھا۔ روزانہ نماز فجر کے بعد سیدہ کے دروازے پر آ کر سرکار سلام کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی فرد آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا تھا۔ نبی گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، جناب زہرا سلام کرتی تھی اور پھر نبی اپنے حجرے میں اپنے گھر کی طرف چلے جاتے تھے۔ ایک دن جب نبی نے سلام کیا تو دروازہ جو کھلا تو زینب نے دروازہ کھولا۔ اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ میں اسی طرح کی مجلس پڑھتا ہوں، 2-4 جملے کہوں گا، بات کو مکمل کروں گا۔ جناب زینب نے دروازہ کھولا، نبی نے آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا، بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ فرمایا اماں نے کہا ہے کہ اب نانا کا استقبال کرو۔ نانا میں دروازے پر اس لیے آئی ہوں کہ جو رات گزری ہے میں نے خواب دیکھا ہے۔ نانا خواب میں نے دیکھا ہے، میری ماں زہرا کہتی ہیں کہ نانا سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں۔ جناب زینب کا خواب، نانا میں نے دیکھا ہے میں بیابان میں تنہا ہوں۔ نانا تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، طوفانی کیفیت ہے، طوفان چل رہا ہے میدان کے اندر، میرے پیر زمین پہ رک نہیں رہے۔
دور میں نے ایک درخت دیکھا، میں اس درخت سے جا کر سہارا لیتی ہوں، مگر نانا ایک تیز جھونکا آیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک فاصلے پر مجھے درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی جھولتا جھولتا زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر تیسرا درخت مجھے نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، مگر تیز آندھی چل رہی تھی۔ نانا روتے ہوئے کہہ رہی ہیں، بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ کے کہا، نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی۔ دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، تیز آندھی چل رہی تھی، آندھی کا جھونکا آیا، میرے سر سے چادر اتر گئے۔ نانا یہ خواب کیسا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن سہارا بنے گا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے تینوں سہارے چھن جائیں گے، اور اے زینب اس بیابان میں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے، زینب چلو، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے۔ دونوں بہن بھائیوں نے مدینہ چھوڑا، مگر عزاداروں بڑے اہتمام کے ساتھ دن نکلا، دوسرے دن میں رات کی تاریکی میں حسین نہیں گئے۔ سارے مدینے نے دیکھا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کسی مروانی اور کسی ولیدی میں یہ جرت نہیں تھی کہ حسین کا رستہ روکتا۔ میرے مولا عباس سے فرمایا، عباس انتظام کرو، محملیں تیار کرواؤ۔ ساری رات حسین 6 مرتبہ نانا کی قبر پر گئے، 3 مرتبہ ماں کی قبر پر گئے، بھائی حسن کی قبر پر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ ساری رات میرے مولا اپنے بڑوں سے رخصت لیتے رہے، ساری رات اپنے بڑوں سے حسین رخصت لیتے رہے۔ دوسرے دن حضرت عباس کو کہا، عباس اب محملیں تیار کرواؤ۔ بیت الشرف میرے مولا کی حویلی، اس کے باہر قناتیں لگائی گئیں، ایک ایک کر کے ہماری اندر آتی تھی، بیویوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ عزاداروں ایک بی بی باہر آئی، جناب قاسم آگے بڑھے، سہارا دے کے بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد محمل آگے بڑھی، دوسری محمل لگی، ایک اور بی بی آئی، جناب علی اکبر نے سہارا دیا۔ ایک اور محمل آئی، جناب عباس نے سہارا دیا۔ سنیں گے آخر میں ایک بی بی آئی، وہاں سے حسین چلے، وہاں سے عباس بڑھے، وہاں سے علی اکبر بڑھے، سارے جوانان بنی ہاشم نے اس بی بی کو محمل میں بٹھایا۔ کسی نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کہا یہ زینب کبریٰ ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، رونے رلانے والوں میں ہمیں قرار دے۔ بی بی زینب کو کتنے لوگوں نے سوار کیا ہے؟ سارے بنی ہاشم نے آگے بڑھ کے سوار کیا ہے۔ اب میں یہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ بی بی جب 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو اس بی بی نے نہر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، کوئی میرے عباس کو بلا کر لائے۔ تم نے مدینے میں تو بڑے اہتمام کے ساتھ بٹھایا، کہاں ہیں میرے بچے، کہاں ہیں میرے بھتیجے؟ اجرکم اللہ۔ میری بی بی بیٹھی ہیں محمل پر، قافلہ چلنا شروع ہوا۔ ابھی قافلہ محلہ بنی ہاشم سے باہر نہیں نکلا تھا کہ جناب عباس نے آ کر کہا، مولا گھر میں جو بیویاں رہ گئی ہیں وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ امام سب سے مل کے آ چکے تھے، سب سے رخصت لے کر آ چکے تھے، مگر حضرت عباس نے فرمایا ہمارے ہاں جو معمر بیویاں ہیں، مسن بیویاں ہیں جو نہیں جا رہی ہیں، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ امام واپس آ گئے تو حضرت ام البنین کھڑی تھیں عصا لیے ہوئے، حضرت ام سلمہ ام المومنین نبی کی زوجہ وہ کھڑی ہوئی تھی، اور سنیں گے ام ہانی بھی امام حسین کی پھوپھی، مولا علی کی سگی بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی، ضعیف العمر تھیں، محسن تھیں حضرت ام ہانی جی، وہ بھی کھڑی تھیں۔ امام آگے بڑھے، امام نے آگے بڑھ کر بی بی ام ہانی سے پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمان لگے حسین ہماری حویلی کا پرانا دستور ہے، جب ہمارے ہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو حویلی میں بسنے والی جناتنیاں روتی ہیں۔ کل رات سے جناتنیاں رو رہی ہیں، ہمیں جو رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امام نے فرمایا نا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، اماں یہ مجھے رخصت کر رہی ہیں، یہ جن عورتیں جناتنیاں یہ مجھے رخصت کر رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کو آگے بڑھ کے کہا، نانی آپ نے مجھے بلایا؟
حضرت ام سلمہ نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی. تمہارے نانا کی جب رحلت ہو رہی تھی نا تو اس شیشی میں مجھے تمہارے نانا نے خاک دی تھی. یہ دیکھ رہے ہو خاک؟ حسین یہ خاک دیکھ رہے ہو؟ یہ خاک تمہارے نانا نے مجھے دی تھی اور کہا تھا یہ کربلا کی خاک ہے. جب میرا حسین مارا جائے گا تو یہ خون میں تبدیل ہو جائے گے. تم اسے سنبھال کر رکھنا. یہ خاک سے تمہیں پتہ چلے گا میرا بچہ مارا گیا ہے. حسین مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس میں تم مارے جاؤ گے. میرے مولا نے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے ادب سے فرمایا ہاں نانی اللہ مجھے کربلا میں شہید دیکھنا چاہتا ہے. سنیں گے عزادارو. تو جناب ام سلمہ جو 2 قدم آگے بڑھی بازو پکڑ کے کہنے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. میرے مولا نے فرمایا اماں زینب سے میرا پیغام بچے گا. زینب کے بغیر میری قربانی مکمل نہیں ہوگی. حضرت ام البنین کو دیکھ کر کہا اماں آپ نے مجھے بلایا ہے؟ فرمان لگی اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے. اللہ نے مجھے 1 نہیں 4 بیٹے عطا کیے ہیں. مگر مجھے یہ گمان ہے کہ کہیں عباس وفاداری میں کمزور نہ رہ جائے. عباس وفاداری میں کہیں کوتاہی نہ کر جائے. مجھے تسلی کوئی دے کہ عباس آپ کے کام آئے گا. میرے مولا نے مڑ کر دیکھا تو مولا عباس پیچھے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ گفتگو تو مولا حسین سے ہو رہی تھی نا. مولا نے مڑ کے دیکھا آواز دی عباس قریب آؤ. جب قریب آئے فرمایا اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ. تو آگے بڑھ کر مولا عباس نے فرمایا اماں 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میں اپنی جان اپنے مولا پہ قربان کر دوں گا. حسین کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اجرکم اللہ. اپنی ماں کے ہاتھوں کا بوسہ دیا جناب عباس نے. باہر آئے مولا حسین گھوڑے پر بیٹھے. آپ نے گریہ کر لیا مجلس ہو گئی ہے. ایک روایت اور سن لیجئے. میرے مولا گھوڑے پر آ کے بیٹھے. قافلہ چلنے لگا. جناب فاطمہ صغرا کا پورا واقعہ مگر میں اس کے بعد والا واقعہ ایک سنانا چاہتا ہوں. میرے مولا آگے بڑھے. گھوڑا بڑھتا ہوا آگے بڑھا اور شہر سے باہر نکلے. اور جب مدینہ کچھ فاصلے پر رہ گیا اور امام آگے بڑھ چکے تھے قافلہ آگے چل رہا تھا کہ حضرت عباس کا دستور یہ تھا کہ حضرت عباس پورے قافلے پہ نظارت رکھتے تھے. کبھی آخر میں چلے جاتے تھے کبھی آگے آ جاتے تھے. کبھی کسی مسافر سے آ کے پوچھتے تھے. کبھی کسی محمل کے قریب سے بی بی کو آواز دے کر کہتے تھے بی بی کوئی کام ہے بی بی کوئی حکم ہے. یہ عمل تھا حضرت عباس کا پورے قافلے کے اندر کہ ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور امام حسین کے ذوالجنہ کے کچھ پیچھے رک گئے اور آواز دے کر کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر قافلہ آ رہا ہے. مولا نے مڑ کر دیکھا. عباس پوچھا نہیں کون ہے وہ؟ کہ مولا صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. میرے مولا علی حسین نے کہا تم نے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں نے پوچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا. امام نے جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا ذوالجنہ کا ذوالجنہ مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا. گھوڑا مڑا. امام گئے تو کیا دیکھا عروہ غفاری کے ہاتھ پیروں میں راشا ہے. ضعیف العمر تھے. کوئی 100 سال کی عمر تھی. ان کے ہاتھ پیروں میں راشا ہے. جی کمر ان کی خمیدہ ہوئی ہوئی ہے. بیٹھا نہیں جا رہا گھوڑے پر. اور ساتھ میں غلام ہے ایک بیٹا ہے اور ایک سواری پر ان کا سامان لدا ہوا ہے. امام نے فرمایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے حسین تم چھوٹے تھے نبی خطبہ دے رہے تھے. تم مسجد میں داخل ہوئے تمہارا کرتا تمہارے پیر میں الجھا. نبی نے ممبر چھوڑ دیا. تمہیں گود میں لے کر ممبر پر بیٹھے اور ہم سب صحابیوں سے مخاطب ہو کر کہا اسے غور سے دیکھو. یہ میرا حسین اگر مدینہ چھوڑ کر جائے اس کے بچے اس کے ساتھ جا رہے ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. میرے حسین کی مدد کرنے ضرور جانا. اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت ہے. مجھے نبی کے حکم کے مطابق تمہاری مدد کرنی ہے. امام نے گلے سے لگایا. کچھ دیر روتے رہے. امام نے فرمایا پھر چلیے آگے چلیے ہمارے قافلے میں شریک ہو جائیے. عباس آپ کی خدمت کریں گے. علی اکبر آپ کے کام آئیں گے. کہنے لگے نہیں حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا. کچھ فاصلہ دے کر میں پیچھے پیچھے چلوں گا. میں تمہارے قافلے میں نہیں چلوں گا. امام نے فرمایا کیوں؟ آپ ضعیف ہیں آپ بزرگ ہیں آپ کو ہماری ضرورت ہے آپ ہمارے ساتھ چلیے. فرمانے لگے اس قافلے میں زینب کی سواری ہے. میں اس قافلے میں کیسے چلوں جس میں نبی زادیاں ہیں؟ میں کہوں گا عروہ غفاری بڑا ادب کیا تم نے. 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے
زینب کے سر سے چادر اترتی رہی، کوئی نہ تھا جو یہ کہے یہ نبی زادی ہے۔ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔